تو نبیوں سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ جب نبی اللہ سے مانگتے ہیں تو ہم کس سے مانگیں گے؟ آپ نے ہاتھ اٹھائے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آیت نمبر 129 129 سورہ بقرہ۔ آپ نے دعا کر کے فرمایا ربنا، اے میرے اللہ، کعبہ بنانا میرا کام تھا، دیواریں کھڑی کرنا میرا کام تھا، لیپنا اس کو میرا کام تھا، اس پر ساری محنت میں نے کی، جو میرے اختیارات میں تھا میں نے اپنے ہاتھ بھی لگائے، پیر بھی، اپنی آنکھیں بھی، پوری باڈی کو اس کے لیے وقف کر دیا، اپنے آپ کو خالی نہیں بلکہ اپنی بیوی کو بھی خدمت میں لگا دیا، اپنے بیٹے کو بھی خدمت میں لگا دیا۔ اللہ جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کر لیا۔ اب ایک التجا ہے، ایک دعا ہے، وَابْعَثْ فِيهِمْ، تو اس جگہ ایسا بندہ بھیج دے جو آ کر اس کو آباد کر دے، اس میں تیرا ذکر بلند کرے، تزکیہ کرے لوگوں کا، حکمت کی باتیں لوگوں کو بتائے۔ اللہ بنانا تو نے مجھ سے کام لے لیا، اب آباد کرنے کے لیے میری نسل میں سے بھیج دے کوئی۔ اب آپ دیکھیے، خالی بنا لیا بڑا کام نہیں، بلکہ آباد کرنے کے لیے میری نسل میں سے بھیج دے۔ اور وہ نسل میں سے جو اللہ نے بھیجا، ہمارے آقا نے فرمایا لوگوں، میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو کعبے کے اندر انہوں نے مانگی تھی، اور اللہ نے مجھے 2500 سال کے بعد بھیجا ہے۔ 2000 سال کم سے کم ہو گئے ہمارے نبی، اور ان میں 2000 بعد میں ہو گئے، 2500 سال کم سے کم، 2500 آج 1400 ہے 50 کے درمیان، اور 4000 سال ابراہیم علیہ السلام کو ہو چکے ہیں۔ تو آپ سوچئے 2500 سال بعد دعا قبول ہوئی، اور آپ نے ایک کعبے میں خلیل نے ہمارے نبی کو مانگا، اور ایک کعبے میں ہمارے نبی نے عمر بن خطاب کو مانگا۔ حضرت خلیل کو پتا تھا کعبہ آباد ہوگا تو میری نسل میں جو محمد عربی آئیں گے وہی آباد کر سکتے ہیں۔ ہمارے نبی کو پتا تھا کعبہ قیامت تک آباد ہوگا جو عمر کا نام لینے والا ہوگا، جو عمر کا نام نہیں لے گا وہ کعبے کا متولی بھی نہیں بن سکتا، کعبے کا طواف بھی صحیح نہیں کر سکتا۔ آج جا کر دیکھیے، جو کعبے کی سرزمین پر آپ کو 1400 سال سے نظر آئے گا، دکھائی دے گا، وہ عمر کا غلام ہوگا، وہ عمر ہی والا ہوگا۔ جس کے قلب میں عمر نہیں ہوگا وہ کعبے میں نظر، نماز میں بھی نہیں آئے گا، مصلی میں بھی نہیں آئے گا، اس کے محراب میں بھی نہیں آئے گا، اس کے منبر میں بھی نہیں آئے گا، اس کے دروازے پہ بھی نہیں آئے گا، اس کے اندر بھی نظر نہیں آئے گا، اس کے باہر بھی نظر، عمر والا ہی وہاں ٹک سکتا ہے۔ دو نسبتوں والا اصل کعبے کا محبت کرنے والا ہے، ایک جس کو خلیل نے مانگا، ایک جس کو حبیب نے مانگا۔ خلیل نے جس کو مانگا وہ بھی اعلیٰ، حبیب نے جس کو مانگا وہ بھی۔ خلیل نے جس کو مانگا اس کو نہ مانیں گے جنت میں نہیں جا سکتے، اور حبیب کو جس نے مانگا، حبیب نے جس کو مانگا اس عمر کو بھی نہیں مانیں گے تو جنت میں۔ آپ کامل تب بنیں گے جب خلیل والے کو بھی مانے حبیب، کیونکہ خلیل نے مقدس مانگا، حبیب نے بھی مقدس مانگا۔ خلیل والا بھی ہمارے آنکھوں کا نور ہے، حبیب والا بھی ہماری آنکھوں کا نور ہے۔ فرق یہ ہے، خلیل نے جس کو مانگا، وہ جس کو حبیب نے مانگا، حبیب کے مانگنے پہ جو آیا وہ حبیب اللہ کا نوکر بن کے آیا، غلام بن کر آیا۔ اور ہمارے ساتھ نسبت یہ ہے کہ جس کو خلیل نے مانگا ہم اس کے بھی نوکر ہیں، اور جس کو حبیب نے مانگا ہم اس کے بھی ہیں نوکر یا نہیں۔ تو یہ اللہ نے کسوٹی بنا دی۔ کعبہ کس کے پاس رہے گا؟ جو خلیل کی دعا کا مقدس سمجھ کے احترام کرے گا۔ کعبہ کس کے پاس رہے گا؟ جو حبیب کی دعا کو مقدس سمجھ کے احترام کرے گا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہماری نسبت کعبے سے کیوں ہے؟ سنیت نام ہے جو عمر کی غلامی کرے، جو عمر کا نام لے، جو عمر کی شان بیان کرے۔ میں نے آپ کو اس لیے جوڑ کے بتایا،
ابھی بیت اللہ کی تاریخ آگے چلے گی، لیکن اس لیے بتا دیا کہ آپ کو پتہ چل جائے کعبے میں 2 بار ہاتھ اٹھے ہیں 2 نبیوں کے۔ ایک بار مانگنے والا بوڑھا پیغمبر ہے اور اس نے کہا اللہ میں کمزور ہوں، بنا تو میں نے دیا، اب اس کو آباد کرنے کے لیے میری نسل میں سے بھیج دینا کوئی۔ اور ہمارے پیغمبر نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ ابراہیم کو پتا تھا میرے بعد نبی نسل میں آئے گا، حضور کو پتا تھا میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، اگر نبی کوئی بنتا تو اس ساری سرزمین پر ایک سر تھا اس تاج کے لیے، وہ عمر تھا۔ اللہ نے جس کے ہاتھ سے کعبۃ اللہ کو آباد بھی کیا اور پہلی نماز پڑھوانے والا حضور کو، دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کعبہ آباد ہوگا کس سے؟ باتیں کرنے سے، بیٹھنے سے، نماز سے۔ نماز پڑھائے گا کون؟ حضور نے مانگا اللہ عمر دے دے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ دعائے خلیل کو جو پورا کیا ہے وہ حضرت عمر نے پورا کیا ہے۔ اور حضور نے مانگا اللہ ہم کعبے میں چھپ کے نماز پڑھتے ہیں، اذان نہیں دے سکتے، جماعت نہیں کرا سکتے، تیرا نام اونچا نہیں لے سکتے۔ میرے دادا نے تو کہا تھا اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ یہاں ایک رسول بھیج میری نسل میں جو آباد کرے۔ اب آباد کرنے کے لیے عمر دے دے۔ آپ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کرنی پڑے گی، مسجدیں تب آباد ہوں گی، تب مدرسے آباد ہوں گے، تب آپ کے ادارے آباد ہوں گے۔ اور اس کے لیے یہ دعا پڑھیں، مسجد بنائیں، کوئی بھی مدرسہ بنائیں، گھر بنائیں، اسکول بنائیں، کوئی بھی۔ میں ہاسپٹل والوں کو نہیں کہتا کہ ان کے ہاسپٹل آباد ہو جائیں مریضوں سے، سارے مریض ہی بنتے چلے جائیں، لیکن پڑھ تو سکتے ہیں پھر بھی کہ یہ دعا 70 مرتبہ پڑھا کریں۔ 70,000 نبی گزرے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بھائی کی نسل میں، اسحاق علیہ السلام کی، تو 70 بار اس کو پڑھیں اور دعا کریں۔ 7 دن تک یہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ آباد کر دے گا۔ اگر آپ کے بچے آپ کا ساتھ نہیں دیتے دین کے کاموں میں، 7 دن تک انہیں 70 بار پڑھ کے دم کر کے کھلائیں پلائیں، دین کے کاموں میں ساتھ دیں گے، انشاءاللہ معاون بنیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔